بہنوں اور بھائیوں، یہ آخری آیات ہیں اور آخری رکوع ہے سورہ الحجر کا۔ نسبتاً مختصر سا رکوع ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ان آخری آیات کے الفاظ کے معانی اور ان کے اندر جو احکام پوشیدہ ہیں ان پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سورہ الحجر جو ہے اس کے آپ کہہ لیں 6 رکوع ہیں، 7 رکوع ہیں، 6 رکوع ہیں اس کے، اور اس کے تقریباً 6 حصے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کی تفصیل جو ہے ہم تمام صورتوں کے آغاز میں بتاتے چلے آتے ہیں، اور آپ جب بھی مطالعہ کریں اس حصے کا اور قرآن کے ہر کلاس کا، تو ایک نظر ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالیں، اور ان کو جو ہے وہ تاکہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ صورت کے مختلف مضامین کیا کیا واقع ہوئی ہیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں وہ 85 سے لے کر آخری جو آیات ہیں، یہ آخری 99 تک، یہ اس صورت کا آپ اسے اختتامیہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر جو اس وقت بظاہر بھی اور در حقیقت بھی بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ان حالات میں آپ کو تسلی دی گئی ہے اور صبر کی ہدایت کی گئی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے انداز جو ہے یا کچھ آپ کہہ سکتے آداب یا ٹکٹس بتائے گئے ہیں، مینرز بتائے گئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ان آخریات کے مطالعہ کریں گے۔ ہم پہلے صبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، وَلَقَدْ جو ہے یہ واو تو اور کے معنوں کے اندر آئے گا، لقد جو ہے یہ لام زبر لا ایک لفظ ہے اور قد الگ لفظ ہے، یہ دونوں لفظ الگ الگ طور پر جو ہے وہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ لام بھی لام تاکید کہلاتا ہے، قد بھی، اور جب اکٹھا آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تاکید پہ مزید جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، یقینی طور پر، یقیناً کذب جھٹلایا، اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر۔ اصحاب الحجر جو ہے، اصحاب کو نہیں پتہ ہے آپ کو، والا والی جو بھی لوگ کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں ان کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ اردو میں معروف ہے یہ لفظ، اس کا استعمال بھی معروف ہے۔ اصحاب الحجر، ہجر کے لوگ، ہجر والے آپ کہہ سکتے۔ المرسلین، بھیجے ہوئے کون تھے؟ جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اصحاب حجر نے۔ تو اصحاب حجر سے مراد جو ہے یہاں پہ ان کو اب ان کے جو ہے ایک قسم کی خصوصیت سے جو ہے وہ ایجاد کیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ قوم ثمود تھی جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ ہجر کی وادی میں چونکہ یہ رہتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے ہجر والے لوگ، یہ ہجر کی وادی میں رہنے والے لوگ۔ تو یہ دراصل قوم ثمود تھی یہ۔ وَآتَيْنَاهُمْ، وَآتَيْ اور ہم نے دی، نہ ہم نے، ہم ان کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، اور ہم نے دی تھی ان کو اپنی نشانیاں۔ اور نشانیوں سے مراد جو ہے پھر اللہ ایک رسول ہے، پھر رسول جو بھی احکامات اور جو دلائل و براہین لے کے آتے ہیں وہ بھی، اور جو معجزے لے کے آتے ہیں وہ بھی، سب سے مراد نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں۔ فَقَانُوا، پس کانو وہ تھے، انہا ان سے، ان نشانیوں سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ تو وہ تھے پھر ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے، یعنی انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا، تو انہوں نے نشانیوں کو کوئی اس پہ توجہ نہیں کی بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وَقَانُوا اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ تراشتے تھے، وہ تراشنے والے تھے۔ اب یہ تراشنا جو ہے یہ نہتا ہے لفظ، نہتا، ینحتو، نہتن تراشنے، کسی چیز کو بھی جو ہے وہ تراشنے کے معنی ہوتا ہے۔ آگے اس کی تفصیل دی گئی ہے، وہ کیا تراشتے تھے؟ من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو۔ تو وہ پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے تھے، یعنی پہاڑ کو تراش کر اس میں گھر بنا لیتے تھے۔ تو ایک جیسے مثلا گھر کو تراشنا ایسے ہے جیسے ایک جو ہے بہت بڑی چٹان ہے، تو چٹان کو جو ہے وہ ایسے خالی کر کے اندر سے، تو پھر انہوں نے اس کے اندر جو گھر بنا لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے ان ثمود کے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے گھروں کو ابھی بھی موجود ہے۔ آمینین، بڑے امن میں ہوتے ہیں۔ آمینین جو ہے
کوئی بھی لوگ جو امن میں ہوتے ہوئے وہ جو امن میں یعنی بڑے تاکہ وہ امن میں رہیں اور بڑے مضبوط گھر ہوں، اور ظاہر ہے اب جو راک جو ہوگی، جو چٹان ہوگی، چٹان کو جب تراشا گیا، اب ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی، سنگ تراشی کا جو فن تھا ان کو حاصل تھا، جو دنیا میں جیسا کسی اور کو نہیں تھا، اس طرح کا فن ان کو حاصل تھا، تو وہ پھر اپنی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے اپنے سیکیور گھر جو ہے وہ بناتے تھے۔ آمینون، آمینون کی جمع ہے آمینین۔ آمین جو ہے مطلب ہے امن میں ہونے والا، جو امن میں آ گیا، جو بے خوف ہے۔ امن میں انسان آ جائے تو پھر مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کے معنوں میں بے خوف اور مطمئن بھی اس کے ترجموں میں آپ دیکھیں گے ہوتا ہے کہ امن بے خوف، پہاڑوں سے وہ تراشتے تھے اپنے گھروں کو بے خوف ہو کر، تو یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ فَأَخَذَتْهُمْ، فا پس اخذت پکڑ لیا، پکڑا، ہم ان کو الصیحہ، اور وہ پھر ایک زبردست چنگھاڑ دھماکے نے، تو پھر ایک زبردست دھماکے نے ان کو پکڑا۔ اور سیاح جو ہم پہلے اسے اس صورت میں دو مرتبہ پہلے بھی پڑھائے ہیں، اس میں چنگھاڑ، چیخ، خوفناک قسم کی آواز جو غالباً بادل سے آئی تھی، بادلوں سے آئی تھی، اور کسی چیز سے بھی آ سکتی ہے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اس کی کوئی سورس بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ویسے بھیج سکتا ہے، زلزلے میں آ سکتا ہے، اور جب زمین پھٹے تو یہ جو آواز آ سکتی ہے، بجلی کے کڑاکے کی صورت کے اندر آ سکتی ہے، بادلوں سے جیسے آتی ہے، تو یہ ان پر غالباً بادلوں کی صورت کے اندر جو ہے نا یہ آواز آئی تھی ان پر۔ مصبحین، یہ بھی لفظ ابھی اس آیا پہلے بھی، جیسے قوم لوط کے لیے آیا تھا مصبحین، صبح ہوتے، یعنی صبح ہوتے ہونے والے، وہ مصبح کو ایسا شخص جو صبح کر رہا ہو، جس حالت میں اگر صبح کی حالت میں کوئی شخص موجود ہو، یعنی صبح کر رہا ہو، اس پہ صبح طلوع ہو رہی ہو، تو وہ مصبح ہے، اس کی جمع مصبحین ہے، صبح سویرے، جن صبح کرنے والے ہوتے ہیں یہ صبح سویرے، ان کہہ لیں کہ ان کو پکڑ دھماکے نے صبح سویرے۔ فما پس نہیں، اغنا غنا یا کام آیا یا کافی ہوا، انہم ان کو جو ہے اغنا یغنی، اغنا کام ہونا، کسی چیز سے مستغنی ہو جانا، یعنی اتنا کوئی چیز اس انسان کے پاس ہو کہ دوسری چیزوں سے مستغنی ہو جائے، اسی معنوں میں پھر غنی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ امیر کے ہوتے ہیں، حالانکہ ڈائریکٹ معنی امیر نہیں ہوتے اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و متاع ہے کہ وہ دوسروں کی سے وہ مستغنی ہے، دوسروں کی اس کو حاجت نہیں ہے، لوگوں کی، وہ خود اس کے پاس مال کافی ہے، سب سفیشینٹ ہے، تو یہ اغنا کے معنی، اور اغنا پھر کام آنے کے معنوں میں آتا ہے، تو اردو میں پھر غنی، اغنیا، غنا اور استغنا جو ہے یہ سارا جو ہے غنا بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ غنا نہیں ہے، دیکھ لیں، یاد رکھ لیں، یعنی یہ غین کی زبر کے ساتھ غنا ہے، جس کے معنی مت ہوتا ہے مال و متاع کا ہونا، یہ مال و متاع، جو غین کے نیچے زیر ہوتی ہے غنا، اس کا مطلب پھر جو ہے یہ گیت اور گانا اور سنگیت اور یہ سنگنگ وغیرہ جو ہے وہ سانگ بلکہ ہوتا ہے۔ ماں کانو یکسبون، ماں کانو وہ جو کانو تھے، یکسبون وہ کسب کرتے، یعنی وہ جو کماتے تھے، تو وہ جو ہے ان کے کام پھر کچھ نہ آیا، یعنی جو بھی ان کی ٹیکنالوجی، ان کے کام، ان کا ہنر، ان کے فن، وہ کچھ ان کے پھر کام نہ آیا۔ تو ساتھی کا ترجمہ پڑھنا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بے خوف اور مطمئن تھے، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ جزاک اللہ۔ اب اصحاب الحجر کے بارے میں ایک تو ہم پہلے بھی پڑھ بھی آئے ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی، اور بہت تفصیل کے ساتھ ہم سورہ ہود کے اندر بھی پڑھائے ہیں، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ تو اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے، یہ شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقہ تھا، یعنی کہ اگر آپ حجاز سے، مکہ مدینہ سے آپ شام کو جائیں تو راستے میں جو علاقہ آتا تھا شمالی عرب کا جو علاقہ تھا،
تو یہ ان کا علاقہ تھا، اور یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا حجر جو ہے، اور اس کے کھنڈر اب بھی جو ہے مدینہ کے سے اگر جائیں سفر کریں شمال میں تو موجودہ شہر جیسے علا ہے اس سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ اسی قوم کا مسکن تھا، اور انہی کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے بعثت ہوئی تھی، اور اب بھی جو ہے یہ اس میں جو ان کی بڑی شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ تھی، جو ہم نے اس کو پہلے پچھلے جو ہمارا آخری پچھلا سبق تھا اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کو واضح بھی کیا تھا نقشے سے۔ تو اس بڑی جو شاہراہ کے اوپر جو نہیں واقع تھے، تو ان کے تذکرے سے یہاں پہ مقصود یہ ہے بتانا قریش کو کہ دیکھو یہ جو مہذب اقوام تھی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، اور ان کے اوپر تم اب مسلسل گزرتے بھی، اور سارے کے سارے جو واقعات جو ادھر لوگ سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو بھی اسی مقام سے گزرے، اور وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ جگہ تھی، یہ سارے آپ کو پتا ہے یہ تو ریگستانی تھا سارا، اور وہاں پہ پھر چونکہ اس علاقے میں کچھ آثار انسانی آبادیوں کے رہ چکے تھے یہاں پہ، اب تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، ایک بالکل اجاڑ تھا، تو وہاں پہ جو ہے کچھ پانی کے کنویں وغیرہ تھے، تو لوگوں نے پانی کے کنووں سے وہاں کے کنووں سے پانی لے لیا تھا اسی سفر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنا وہ آٹا وغیرہ میں ملا کے تو روٹی بنانے لگے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی جن جن لوگوں نے لیا ان کنووں سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو سب پانی کو جو ہے ضائع کر دیا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اس کنویں سے پانی لو جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حضرت صالح السلام کی جو اونٹنی تھی وہ جہاں سے پانی پیتی تھی وہ اس کی نشاندہی نے فرمائی، اور فرمایا کہ اس جو ہے وہ کنویں سے پانی لو، لوگوں نے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پہ اس پہ یہ جانتے تھے کہ یہ قوم سمود تھی یہاں پہ رہتی تھی اور اس پہ عذاب آیا ہے، تو اب ان کا جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ان کی قوم تھی سمود کی، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ذکر آیا ہے لوط علیہ السلام کا اس سے پہلے بھی آیا ہے حال ہی میں، اور شعیب علیہ السلام کا بھی اور یہ سمود کا بھی، تو یہ تینوں خطے بالکل قریب قریب ساتھ ایک دوسرے کو متصل ملے ہوئے تھے، اور یہ عرب قافلوں کی گزرگاہ پہ واقع ہوئے تھے، اور اس کی تفصیل ہم جو ہے سورہ ہود کے اندر بھی پڑھائیں۔ تو یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے کہ انہوں نے قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، یعنی ان کی طرف تو ایک رسول آیا تھا حضرت صالح علیہ السلام، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے مرسلین، کذب اصحاب الحجر المرسلین، یعنی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دراصل ایک رسول کو جھٹلانا جو ہے وہ تمام رسولوں کو جو ہے جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے، جو ہے وہ ایک رسول کو آپ نے جھٹلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقی رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ تو اصحاب ہجر کو سنگ تراشی کے فن میں بڑا کمال حاصل تھا جیسے میں نے بتایا ہے، اور پہاڑوں اور چٹانوں کو کاٹ کر اندر سے بڑے شاندار اور مستحکم گھر بناتے تھے، اور اپنی اس ٹیکنالوجی پہ ان کو بڑا ناز اور غرور اور فخر تھا، لیکن جب انہوں نے پھر تکذیب کی رسولوں کو جھٹلایا، اور اس تکذیب کے جرم میں پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں ملوث دوسری قوموں کے ساتھ کیا، تو یہ نہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا، اور ان کی ساری کی ساری ان کے اسباب و ذرائع وسائل، انہوں نے بڑی بڑی جو ہے عمارتیں پارلیمنٹ اپنی جو ہے اس کے پہاڑوں کے اندر کھود تراش کر بنائی تھی، اور گھر ان کے بڑے مضبوط، اور ان کی ٹیکنالوجی کوئی بھی چیز ان کے کام نہ آئی، اور ایک خوفناک چیخ نے ان کو ان کے جو پتھریلے اور مضبوط کلو نما گھر تھے ان کے اندر ہی ان کو ہلاک کر ڈالا، اور کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ بچا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گھر جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے قوموں کے لیے عبرت کا نشان ان کو بنا دیا اور باقی رکھ دیا۔ پھر فرمایا وما خلقنا، اور ہم نے نہیں، وما اور نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا سماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو، وما بینہما، وما اور جو کچھ بین درمیان میں ہے، ہما ان دونوں کے، ان دونوں کے درمیان میں پوری کی پوری کائنات جن سے مراد ہے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بے مقصد نہیں ہے یہ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، وَإِنَّ اور بے شک، السَّاعَةَ جو ہے گھڑی، قیامت کی گھڑی ہے اس سے مراد ہے، لَآتِيَةٌ، لام زبر لا جو ہے یہ ہے حرف تاکید، آتیہ جو ہے آنے والی،
آگے جو اس آتیہ کے اوپر جو آخر میں جو تائے تانیس ہے، گولڈ تا ہے، یہ تائے تانیس ہے، یعنی یہ 7 جو ہے مؤنث ہے، گھڑی جو ہے قیامت کی گھڑی، تو اس کی وجہ سے آتیہ بھی جو ہے مؤنث کا صیغہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو بے شک آنے والی ہے، ضرور آنے والی ہے، لا آتیتن، یہ جو ہے لام زبر لا جو ہے حرف تاکید آیا ہے، تو یہ اس میں تاکید شامل ہے معنی کے اندر۔ فا پہلا جو فا ہے وہ تو ہے پاس والا اور یا پاس، آگے ہے اسفہ، تو آپ نظر انداز کیجئے الصفح الجمیل، صفح الجمیل اچھے طریقے سے درجے دیں، آپ نظر انداز کیجئے صفحہ یصفح، صفحن جو ہے یہ تھوڑی سی تصحیح اس میں باقی ہے، صرف نظر کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، اگنور کرنا، آپ اگنور کیجئے صفح الجمیل، اچھے طریقے سے اگنور کرنا، اچھے طریقے سے نظر انداز کرنا جو ہے۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، ہوا وہی ہے، الخلاق جو ہے پیدا کرنے والا، خالق، العلیم اور جاننے والا، اللہ ہی آپ بہترین ہے، ہر چیز کو جو ہے جاننے والا۔ وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، آتَيْنَاكَ، آتَي جو ہے کیا ہے، عطا کرنا، دینا، نہ ہم نے کا آپ کو، یقینی طور پر ہم نے آپ کو عطا کی ہے، 7 7، اور 7 سے کیا مراد ہے، 7 آیات، من المثانی جو ہے، من المثانی وہ جو دہرائی جاتی ہیں، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، 7 بار 7 آیات، یعنی سے مراد بار بار دہرائی جانے والی جو ہے۔ مثانی کو دیکھ لیجیے، مثانی کے لفظ کو اچھی طرح سے، مثانی جو ہے یہ ثنا سے، سا نون الحمزہ جو ہے، ثنا، ثنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوہرا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی جائے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے تو وہ ثنا کہلاتی ہے۔ کسی کی بار بار خوبیاں بیان کرنا یہ ثنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم جب خوبیاں بیان کرتے ہیں تو اس چیز کو ثنا کہتے ہیں۔ مثانی، مثانی جو لفظ ہے بار بار دہرائی جانے والی چیزیں، ٹھیک ہے، مثانی جو ہے یہ پلورل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مثانی، اس کا جو واحد ہے مثنا ہے، یہ عربی میں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، مثنا و ثلاث و رباع، یہ جو ہے ہوتا ہے مثلا 2 3 4، یہ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، مثنا و ثلاث و رباع جو ہے 2 3 4، تو بار بار دہرائی جانے والی جو آیات جو ہے اس کے لیے استعمال ہوئے مثانی۔ اردو میں پھر اسے ثانی، ثانیہ، ثنا، مثنوی، مثنوی وہ جو ہے ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ہر 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو مثنوی عربی میں کہتے ہیں۔ مثنیٰ اور استثناء بھی اسی سے نکلے گی لفظ سے۔ والقرآن العظیم، اور قرآن کریم بھی، قرآن عظیم بھی، عظیم قرآن بھی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آیات دی بار بار ریپیٹ ہونے والی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید بھی دی ہے۔ ان آیات کے ترجمہ پڑھیں۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے، یہ صورت کا اختتام جو ہے وہ شروع ہو گیا، اختتام ہو گیا ہے، اختتام کا آغاز ہو گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور التفات، بطور لطف و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تسلی دی گئی اس میں پہلی بات جو ہے تسلی سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی ہے، یہ پورا زمین و آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے مقصد نہیں بنایا ہے، اور یہ اس کی پوری کوئی تخلیق جو ہے کوئی تماشا، کھیل تماشا نہیں ہے، جیسے ہندو میتھالوجی میں جو ہے کہ یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ رام جی جس کو چاہیں جو تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہیں پٹخ دے، بلکہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک ایک چیز کی تخلیق اس کائنات کے اندر بامانی
اور بامقصد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو نے اس چیز پوری جو خلقت تخلیق کی ہے اس کو جو ہے وہ تو نے بے مقصد نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا ہے، اور تو جو ہے پاکیزگی ہے تیری۔ کائنات کی جو ہے وہ فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ، یہ بتائی جا رہی ہے، کفار مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کائنات کے بامقصد ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن یقیناً ایسا آئے گا جس میں لوگوں سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اپنا نیک صلہ پائیں گے، اور جنہوں نے اس دنیا کو ایک جو ہے وہ کھیل تماشا سمجھا تھا اور اپنی جو ہے محض نفس کی پیروی کی، تو پھر اس کی یقینی طور پر وہاں پہ سزا بھگتیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا ایک بالکل ہونی اور شدنی امر ہے، اور وہ لازماً اور یقینی طور پر آ کے رہے گی، اور اس دن یہ لوگ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، وہ اپنا پھر انجام دیکھ رہیں گے کہ ان کے ساتھ اس دن پھر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کی مخالفتوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی بدتمیزیوں سے جو ہے بڑی اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ اور خوبصورتی کے ساتھ درگزر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شرارتوں سے بدل اور مایوس نہ ہوں آپ، اور ان کی بیہودہ باتوں پہ جواب نہ دیں، اور اپنے فرض دعوت و تبلیغ سے آپ جو بالکل صورت کے اندر بھی جو ہے دستبردار نہ ہوں اور کمپرومائز نہ کریں، اور ان کے معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اپنی یہ روش سے باز نہ آئے، تو یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کو جھٹلانے والی ان سے پہلے آنے والی قومیں جو دوچار ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تو دی گئی آپ کو، لیکن دیکھ لیں کہ آپ کی تسکین و تسلی کا سرمایہ کیا ہے، وہ یہ جو ہے نا اس آیت کے اندر بڑی عظیم آیت ہے، 87 اس آیت کے اندر بتا دیا، سبع من المثانی کے ساتھ بتا، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہے یہ آپ کو عطا کی ہیں، یہ اور قرآن عظیم جو ہے وہ عطا کیا ہے، تو یہ وہ سرمایہ ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم ترین سرمایہ ہے آپ کا، جو ہے آپ کو جو ہم نے عطا کیا۔ تو ان 7 جو ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات سے کیا مراد ہے؟ تقریباً امت کا اس پہ جو ہے کنسنسس ہے کہ ان سے مراد سورہ الفاتحہ ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے تھوڑے سے ایک ریئر اوپینین ہے، لیکن لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے، کہا ہے کہ اس سے 7 بڑی صورتیں جنہیں ہم پہلے بھی ہم نے جو سبع طوال کے نام سے پڑھا تھا، یاد مطلب ہے ہم نے صورتوں کو تفصیلاً بھی پڑھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک صورت 200 آیات سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے تقریباً کم و بیش۔ تو وہ جو آیات یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، مائدہ، الانعام، سورہ اعراف اور یونس، یہ ان سے وہ مراد لی ہے، لیکن مفسرین کی اکثریت نے، اوور ویلمنگ جو میجارٹی نے، اس سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ ہی لی ہے۔ اور امام بخاری نے 2 حدیثیں بھی مرفوعاً پیش کی ہیں کہ وہ جو ہے وہ یعنی اس کے بارے میں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا جب یہ آیات کا نزول ہوا، سخت پرسیکیوشن کا جو عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان صبر آزما حالات میں آپ بالکل دل شکستہ نہ ہوں، ہم نے آپ کو وہ عظیم ترین جو ہے وہ دولت عطا فرمائی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے وہ ہیچ ہے اور کم تر ہیں، اور اس کی کوئی جو ہے ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے، جنہیں آپ کو ہم نے سورہ فاتحہ عطا کی ہے، اور پورا قرآن کریم بھی جو ہے جو زمین و آسمان کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ عطا کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ وقت تھا، کیوں آپ کو کہا گیا کہ جو ہے وہ یہ عظیم ترین نعمتیں ہیں، کہ اس وقت ظاہر مسلمان بڑی قسم پرسی کی حالت کے اندر تھے، مسلمانوں کی اکثریت جو مکہ کے اندر جو ایمان لائی تھی تو وہ کوئی ویل آف لوگ نہیں تھے، بلکہ معاشرے کے بڑے جو ہے وہ پسے ہوئے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، سوائے چند ایک استثناء کے۔ تو ان کو جو ہے اس کے مقابلے کے اندر جو ہے جو قریش کے سردار تھے وہ بڑے ویل آف تھے، مترفین تھے، ایلیٹ تھے، ان کے پاس دولت اور دنیا کی آسائشوں کی کمی نہیں تھی۔ تو پھر جو ہے اس سلسلے میں آپ کو فرمایا گیا بلکہ اگلی آیات اس سے مزید اس مضمون کو جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، ان کی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ، اس کو آپ ظاہر ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، سورہ فاتحہ قرآن کی صورتوں کے اندر ایک بڑی خاص مقام اور منزلت
اور بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے، اور یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور یہ سورت کا لازمی جزو ہے۔ اسے اساس القرآن، قرآن کی بنیاد کہا گیا ہے، ام القرآن کہا گیا ہے، اس کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے، اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، جس کے اندر الدعاء، الشفاء، سورۃ الصلاۃ، سورۃ القافیہ، سورۃ الحمد، سورۃ سبع مثانی، سورۃ تعریب المسئلہ اور سورۃ القافی کے نام جو ہے وہ شامل ہیں۔ الفاتحہ جو ہے کیا ہے؟ یہ بندے کی طرف سے ایک دعا ہے، اور پورے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں جو ہے انسانوں کو دے دیا ہے، یہ جس ہدایت کی دعا اور سیدھے راستے کی دعا تم نے مانگی ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے، سیدھا راستہ اور ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے 3 بنیادی مضمون جو ہیں، توحید، قیامت اور رسالت، اس صورت کے اندر سارے کے سارے جو ہے موجود ہیں، تینوں کے تینوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات ربوبیت بتائی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک جو ہے، یہ آئے ہیں۔ اور 5 جو انسانوں کی عبودیت کی صفات بتائی گئی ہیں، عبادت یعنی استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت اور طلب نعمت کا ذکر ہوا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندے اور اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان میں اس صورت کو نصف تقسیم کر دیا ہے، ایک حدیث قدسی کے مطابق۔ اور الفاتحہ ایک بے مثل دعا ہے، معارف کا بڑا ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور قرآن علوم کا ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر باقی تمام 113 صورتوں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اور شاید اسی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جو ہے وہ پرسکرائب کیا ہے کہ نماز کی ہر صورت کے اندر اس کی تلاوت جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شاید اسی کی وجہ سے واللہ عالم۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور پورے قرآن مجید کی عطا فرمائی۔ تو میں لا تمدن، لا آپ جو ہے لا نہیں، تمدن یہ جو ہے مدہ سے لفظ ہے، لیکن دیکھیں اس کے اوپر دال کے اوپر تو تشدید اس کی آتی ہے، میم دال مدہ لفظ ہوتا ہے۔ پھر آگے نون ثقیلہ بھی ہے، نون مشددہ بھی ہے، جو مزید تاکید کا جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ ہرگز لا پہلے آگے ہے نا، تو نہیں کے بنا، نہیں آپ کھینچیں، اٹھائیں، دیکھیں، ای نئی کا آپ اپنی آنکھوں کو، اپنی 2 آنکھوں کو آپ ہرگز نہ اٹھا کر دیکھیں۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں لفظ کو۔ لا آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، نہیں کے معنوں میں تمدن، تا جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے وہ پرسن کی وجہ سے آیا ہے۔ آگے لفظ مدہ جو مدن، مد جو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کی جو ہے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں تو مد تب سے ہی جانتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے وہی لفظ جس کے اوپر مد ہو اس کو پھیلاتے ہیں، تو مد پھیلانے کے معنی لمبا کرنا، اٹھانے کے معنوں کی بات ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ پھر جو ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے اٹھانا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آگے آ گیا ای نئی کا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے ای نین، اور آگے ہے کا، ای نئی نہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے پھر جو ہے وہ آگے کا لگا ہے، جس کی وجہ سے پھر آخری نون جو ہے اس کا گر گیا ہے، تو ای نئی کا آپ اپنی دونوں آنکھوں کو ہرگز نہ اٹھائیں۔ آنکھوں کو اٹھانے کی وجہ سے یعنی ای نئی جو تھا یہ ای نین تھا، 2 آنکھیں، اور پھر یہ اضافت کو کیا ہے، کا جو ہے آپ جڑا ہے ساتھ، آپ کا، آپ کی آنکھیں، آپ کی 2 آنکھیں، اس کی کا کی وجہ سے، یہ اضافت کی وجہ سے آخری نون پھر آ گئی ہے، تو یوں ای نئی کا بنا ہے۔ الا ما متعنا، الا کی طرف، ما جو متعنا جو ہم نے جو ہے متاع دیا ہے، ساز و سامان دیا ہے دنیاوی، ظاہر سے مراد ہے ہم نے جو ساز و سامان دیا ہے دنیاوی، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، بھی ان کو یا کسی کو، ازواجن مختلف قسم کے جو لوگوں کو، منہم ان میں سے۔ اچھا دیکھیں، آپ جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ ازواج کے معنی تو ہم پڑھ آئے ہیں، زوج کی جمع ازواج ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے لوگ کے معنی کیسے ہوا؟ ازواج کے معنی جوڑا ہوتا ہے، بے شک ہم مثل جوڑا یا متضاد جوڑا، جیسے آپ انسان کا جو میاں بیوی ہوتے ہیں تو یہ ہم جنس بھی ہیں، اس لحاظ سے ہم مثل بھی ہیں، لیکن 2 اپوزٹ جنس ہونے کی وجہ سے متضاد بھی ہیں۔ میاں کا شوہر وہ اپوزٹ بیوی ہوتا ہے، بیوی کا متضاد شوہر ہوتا ہے۔
تو یہ متضاد بھی ہے. تو اس معنوں میں یہ متضاد چیزوں کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ازواجن بھی ازواج مختلف قسم کے، منہم تم میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے مختلف ساز و سامان دنیاوی دیا ہے اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. ولا تحزن، اور نہ حزن کیجیے. حزن کا مطلب ملال، غم ہوتا ہے. اور نہ آپ حزن کیجیے، ملال کھائیے، غم کیجیے، علیہم ان پر، ان لوگوں پر، انہی لوگوں کے اوپر. وحفظ، اور نیچے رکھیں. وحفظ، اچھا اس لفظ کو دیکھ لیں. حفظہ یحفظ، حفظاً پست کرنا، جھکانا، نرم روی اختیار کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں. یہ عام طور پر یہ لفظ جو ہے پروں کو جھکانا، پروں کو جو ہے وہ نیچے کرنا، اور انسانی کندھوں کے لیے بھی آتا ہے، ہاتھوں کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آیا ہے جناح کا اپنے کندھوں کو، اپنے پہلوؤں کو، للمؤمنین مومنین کے لیے اپنے کندھوں کو، اپنے پہلو کو نیچے رکھیں، یعنی شفقت سے پیش ہے. اس کا مطلب ہے یعنی جو ہے کندھے کو نیچے رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، شفقت سے. جناح کا مطلب بازو ہوتا ہے، پہلو ہوتا ہے، کندھا. پرندے کا جو پر ہوتا ہے اس کے لیے بھی جناح استعمال ہوتا ہے. تو اس معنوں میں یعنی جو پرندے کا جو بازو، جو پر ہے، اس کے مثل ہمارا بازو ہے. ٹھیک ہے، اس معنوں میں دونوں معنی ہیں، بازو یا پر استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی ایک لفظ ہوتا ہے ذوالجناح. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا جو ہے جو نام ہے ذوالجناح، دو پروں والا، جو ہے معروف ہے. اور آپ کو پتہ ہے محرم کے اندر جو ہمارے تشیع حضرات جو ہے وہ اس کا جو گھوڑے کے کو یاد میں یہ ایک جلوس بھی نکالتے ہیں ذوالجناح جس کو کہا جاتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ جو ذوالجناح کا جلوس جو نکلتا ہے تو ذوالجناح کے کیا معنی ہے. ذوالجناح کا جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ہے. وقل، اور آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں تو یقینی طور پر میں النذیر المبین، نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مبین واضح طور پر صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا، جیسا کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے تنبیہ بھیجی، نازل کی، علی المقتسمین، تقسیم کرنے ہو جانے والوں کی طرف. مقتسمین، جو تقسیم ہو گئے. قسم، اقتسم، یہ باب افتعال ہے، ایٹھ فارم آف دا ورب ہے. قسم سے، قاف میم سے ہے. اقتسم یقتسم، اقتساماً تقسیم کرنا کسی چیز کو. تو جو مقتسم، وہ جو تقسیم ہو گیا، اور مقتسمین اس کی جمع ہے. یعنی فرقوں میں تقسیم ہو جانے والوں کی طرف، جیسا کہ ہم نے جو تنبیہ بھیجی. الذین، وہ لوگ، جعلو، جنہوں نے، جن لوگوں نے، جعلو بنا لیا، القرآن، قرآن کو، اذین جو ہے بنا لیا، ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے بنا دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ادا، یادو، ادون، متفرق کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. پس واو جو ہے قسمی ہے، پس قسم ہے رب کا، آپ کے رب کی، پس قسم ہے آپ کے رب کی. بڑا تاکید کا جو اسلوب ہے جو ہے، قسم جہاں پہ بھی آ جائے تو بڑی زبردست تاکید ہے. لنسألنہم، لا لام زبر، یقینی طور پر، نون زبر نہ، ہم، سالا پوچھیں گے، ہم ان سے، یقینی طور پر ہم سے ضرور پوچھیں گے، اجمعین تمام سے، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے جو ہے وہ قرآن کو، اپنی کتاب کو جو ہے تقسیم کر ڈالا. اما کانو، اما جو ہے ان ما سے ہے، اس کے متعلق، ان کام کاروبار متعلق، کانو تھے، یا ملون، وہ جو عمل کرتے، ان کاموں کے بارے میں جن پہ وہ کرتے رہے. فصدا، فا زبر، فا جو ہے پس، اسدا معنی ہے آپ اعلان کر دیں. بما تؤمر، اس چیز کا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ امرا ہے جو ہے، آپ کو پتہ ہے حمزہ زبر، بعض اوقات حمزہ الف کے اوپر ہوتا ہے، بعض اوقات واو کے اوپر ہوتا ہے، بعض اوقات خالی کرسی کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ بھی حمزہ ہے تومر میں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا آپ اعلان کر دیجئے. اسدا کو دیکھ لیجئے، یہ صدا، یہ جو ہے صدا ہے، صاد دال این صدا یصدع صدن، کسی چیز کو کھول کر سنانا. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پھاڑنا مگر جدا نہ کرنا، کسی میں کریک ڈال دینا کسی چیز کے اندر.
یہ لفظ جو ہے سر درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. وارد، اور آپ اعراض کیجئے، عن المشرکین، مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے. اب اس کے ان آیات کی کچھ ترجمہ کرتے ہیں. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف تنبیہ کرنے والا ہوں. وہ اسی کی طرف تنبیہ سے تنبیہ وہ یہ ہے اسی کی طرف اصل میں یہ اسی ہے کی طرح کی تنبیہ ہے، یہ اسی کی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. یہ جیسے آپ کو یہ ترجمہ بہت پہلے اردو میں، اب یہ اس طرح کی اردو ہاں کے پکارے کا مطلب ہے کہ کھلے اعلان جو ہے اس کے لیے ایک لفظ ہے، اور جو ہے وہ بعض تھوڑے سے الفاظ جو ہے ایسے وہ استعمال ہوتے ہیں جو آج کل کم استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے مطلب ہے. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مزید تسلی دی جا رہی ہے. اس کے اندر پچھلی آیات کے اندر بھی تسلی دی، اس میں بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ الفاتحہ اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، تو ان کے توسط سے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کو بھی، کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے دوسری لوگوں کو جو نعمتیں دی گئی ہیں، ظاہر ہو جانے والی نعمتیں، ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیتے. لا تمدن عینیک، اور نبی وسلم کو 2-3 مرتبہ قرآن مجید میں یہ جو چیز اس کا کہا گیا ہے کہ آپ کے یہ مخالفین جس راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے پاس تو یہ دنیا کی یہ نعمتیں ہیں جو زائل ہو جانے والی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں یہ ابدی ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. لیکن اور آپ کے مخالفین جس راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ تو یقینی طور پر ہلاکت کا راستہ ہے. اور یہ دنیا کی نعمتیں اور یہ متاع اور جو کچھ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں میں دیکھ رکھا ہے، ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. بالکل جیسے ابھی حال ہی میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تمام بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ حامل جو قومیں تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے تو پھر کوئی ٹیکنالوجی کسی کے کام نہ آئی. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہاں پہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو محروم طبقات ہیں ان کو ان کی محرومی کی حالت کے اندر ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ان کو کسب و پرسی اور ان کو پاورٹی کے اندر ہی چھوڑ دیا جائے، اور یہ دولت اور یہ مال اور یہ جو مال و اسباب اور ذرائع ہیں یہ خالی عیش پرست لوگوں کے لیے جو ہے انہی کے لیے چھوڑ دیے جائیں کہ انہی سے متمتع ہوں اور ان کے اندر مست جو ہے رہیں اور غرق جو ہے ہوں، اور یہ جو ہے مطلب نہیں ہے. اور پھر یعنی یہ وہ تو اس سے مستفید ہو رہے ہوں، اور پھر اعلیٰ جو اقدار ہیں، جو انسانی اقدار ہیں وہ مٹ جائیں، معاشی عدل ختم ہو جائے، اور دنیا مستقل جو ہے وہ محروم اور مترفین کے درمیان میں تقسیم ہو جائے، ہیو اور ہیو ناٹ والے جو ہے وہ بالکل صرف دنیا کے اندر ہی رہ جائیں. تو یہ جو ہے اسلام جو سچائی پہ جس پہ قائم ہے، وہ جو تعلیم دیتا ہے اور کہ حق اس کائنات کی روح ہے، تو وہ کیسے اس قسم کے ظالمانہ اور غیر عادلانہ قسم کی صورتحال کو جاری رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ لوگ تو متمتع ہوتے رہیں اور ایمان والے جو ہے وہ دنیا کی جو مال و متاع ہے اور اسباب و ذرائع ہیں اور جو علم و ٹیکنالوجی ہے اس چیز سے مستفید نہ ہوں. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو ہے مطلب یہ بتانا تھا وہاں پہ، یعنی اس کا خاص مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جو خالص دولت عطا فرمائی ہے وہ ان لوگوں کی زرق برق زندگی اور بڑی جو گلٹرنگ لائف ہے ان کی، اور اس سے بہت زیادہ یہ قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز جو دے رکھا ہے. لہٰذا آپ ان کی دولت کی ریل پیل، ان کی گلٹر، ان کے مال و اسباب اور جو ان کی جو امپائر ہیں ان کی طرف آپ بالکل ان کو نظر انداز کریں اور اس کو جو ہے بالکل توجہ نہ دیں. آپ مخلص مومنین کی طرف متوجہ ہوئیے، اور کیونکہ یہ اہل ایمان جو دنیاوی اعتبار سے اگرچہ یہ غریب ہی ہیں لیکن یہ سچائی کے حامل ہیں،
اور اسی سچائی کے اوپر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا آپ ان کی طرف متوجہ ہیں اور آپ اپنی تمام شفقتیں اور توجہ جو ہے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے لیے وقف کریں۔ آپ کی نگاہ کرم جو ہے ان کے دلوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، آپ اسی کی طرف توجہ فرمائیے۔ اب مختصمین سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ جو ایسا مقام ہے جس سے تھوڑی جو ہے وہ انسان کو تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اس تعلق کا اس آیت کا تعلق بھی جو ہے پچھلی سابقہ آیت جو ہے ہم نے 87 پڑھی تھی اس کو ہے کہ جو یعنی آپ پوری بات اس طرح ہوگی کہ ہم نے آپ کو جو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں اور قرآن حکیم اس طرح عطا کیا ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے لوگوں پر بھی کلام اتارا تھا اپنا، لیکن انہوں نے اپنے اس کلام کے اپنے اس حصے کے قرآن کے جو اپنا ان کے قرآن کے ایکویلنٹ جو تھا جو کتاب تھی اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب مفسرین نے اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں کہ جو ہے الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے اپنے قرآن کے جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ تو ایک مطلب انہوں نے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد اشراف قریش ہے، یعنی قریش مکہ ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ایسا کیا ہے، یعنی جو قرآن آیا ہے تو اس کو جو ہے انہوں نے مانا ہے اور نہیں مانا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دیا ہے۔ تو ایک یہ ہے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اہل کتاب ہے، خصوصاً یہود ہیں جنہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا ہے، اور زیادہ تر مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہود یعنی کتاب ہے، ان کی قرآن ان کی جو کتاب تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتاری ہے، تورات اور جو نصارہ کے لیے انجیل، تو اس کی باتوں کو انہوں نے مانا ہے اور بعض کو نہیں مانا۔ تو اس طرح کے کمی اور بیشی کر کے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کتاب اللہ کے اندر 20 فرقے بنا دیے، اور ان کے قرآن سے مراد پھر جو ہے وہی کتاب ہے، ان کی جو تورات ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا ہے، اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے وہی مراد ہے، وہی فعل ہے جو سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بھی انہی کے بارے میں فرمایا گیا تھا، یہود کے بارے میں، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا ہے، یا پھر فرقے بنا لینا بھی اس سے مراد ہے جو آیا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں اہل کتاب کا طرز عمل بتایا گیا ہے، لیکن نصیحت کس کو کی گئی ہے؟ مسلمانوں کو کی گئی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر کتاب اتاری، ایک دین عطا کیا، زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات عطا کی، عبادات کا ایک نظام بخشا ہے، شخصی قوانین بھی دیے ہیں اور پبلک قوانین بھی، اسلامی معاشرت کے اصول بھی دیے ہیں اور اسلامی معاشرت کی بنیادیں بھی فراہم کی ہیں، انسانوں میں جو مختلف حقوق و فرائض ہیں ان سے بہرہور کیا ہے، ان کی تعلیم دی ہے، تمدنی اور تہذیبی مسائل کو سلجھایا ہے، سیاست کے اطوار سکھائے ہیں، نظام عدل دیا ہے اور نظام عدل کے شعبے جو ہے قائم کر کے دکھائے ہیں، حکومت اور سیاست کی صحیح تعریف کی ہے اور اس کے قیام کے طریقے سکھائے ہیں، سیاست کے آداب واضح کیے اور تعلیم کا منہج اور مقصود واضح کیا ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں رہا جس کی رہنمائی نہ دی ہو۔ لیکن مسلمانوں نے اسلام سے نظام عبادت، کچھ شخصی قوانین اور بعض چند معاشرتی قوانین کے سوا قرآن و سنت کی ہر طرح کی جو رہنمائی تھی اس کا جو ہے اس کو مسلمانوں نے پس پش ڈال دیا، گویا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ہے دین کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو مسلمانوں نے وہی کیا ہے جس کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے، جس سے مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہود نے یہ کیا تھا، عیسائیوں نے یہ کیا تھا، نصارہ نے یہ کیا تھا، اپنی کتاب کو جو ہے وہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تم نے نہیں کرنا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ مسلمانوں نے بھی بالکل وہی کام کیا ہے۔ مسلمانوں کا اپنی کتاب قرآن کریم کو اس طرح غیر مؤثر کرنا، یعنی بعض احکامات کو ماننا بعض کو نہ ماننا، بالکل آپ واضح آج کل دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ کو مانتے ہیں جو چیزیں ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتی ہیں اور جن سے ہماری مفادات پہ زر پڑتی ہے تو وہ پھر ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے اللہ کھلا سود کو جو ہے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام کر رکھا ہے، اور سود کا جو ہے وہ دورہ ہے۔ تو یہ وہ ماننا اور نہ ماننے والی بات ہے۔ اس سے حدود اللہ پامال ہو کے رہ گئے ہیں، زندگی کا ہر شعبہ اسلام کی روشنی سے محروم ہو کر جو ہے وہ بالکل اندھیروں میں گم ہو گیا ہے۔ وہ امت جو کبھی تاریخ کی سب سے بڑی قوت تھی آج محض جو ہے ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ تو اہل کتاب کے اسی رویے کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے. تو جو قوم بھی ایسا کرے گی, آگے کی آیات جو ہے آگے بتاتی ہے, جو قوم بھی ایسا کرے گی دنیا میں رسوا ہوگی اور آخرت میں پھر بدترین عذاب سے دوچار ہوگی. تو پیش نظر آیات میں بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف جو ہے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا ہے تو تم نے ایسا نہیں کرنا. ساتھ یہ بھی بتایا انتہائی تاکید کے ساتھ اور قسم کے اسلوب کے ساتھ, یعنی یہ بڑا زبردست تاکید کا اسلوب ہے, قسم کھا کے کہ یہ لازماً ہو کر رہے گا, آپ کے رب کی قسم ہے یہ جو ہے ایسا ہوگا. جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اس کتاب کے احکامات کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جو اوپر مذکور ہے, جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. جو حقیقت میں حق کا کتمان ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی انکارستانی کے بارے میں ضرور باز پوچھ کرے گا. ثم فرمایا رب کا لنسألنہم, لازمی طور پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. یہ تو گزشتہ 1500 سال سے قیامت تک یہ امت جو ہے جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑی ہے. ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو ملک آئین اور قوانین بنا کر نافذ کر چکے ہیں یا نہیں. اگر ہمارا رویہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نماز روزے سے متعلق احکام کی تعمیل سے آگے نہیں بڑھتی, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اس کے سامنے کیسے جواب دہی کریں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, دین کے کچھ حصوں کو مانا اور کچھ حصوں کو مانا, ان سے یقینی طور پر لازمی طور پر باز پوچھ کریں گے. بڑی سخت آیات ہیں. وَإِنَّ كَفَيْنَا, بے شک ہم کافی ہیں, کا آپ کی طرف سے, المستہزئین, جو مستہزی جو مذاق اڑانے والے ہیں. استہزا یستہزی استہزاء مذاق اڑانا, مستہزی مذاق اڑانے والا, اور مستہزئین جو ہے یہ جمع کا صیغہ اڑانے والے. ان مذاق اڑانے والوں کی جو ہے کے لیے ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے, آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. الذین, جو یجعلون بناتے ہیں, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہًا آخر, دوسرے معبود. فسوف, تو پس ان قریب, یعلمون, وہ جان لیں گے, وہ ان قریب معلوم ہو جائے. وَلَقَدْ, اور یقینی طور پر, نعلم, ہم جانتے ہیں, انکا, کہ آپ, ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ آپ, یضیق صدروں کا, یضیق کو جو ہے تنگ ہوتا ہے, صدروں کا, آپ کا سینہ, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ جو ہے تنگ ہوتا ہے. یہ دیق جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, دا کا یضیق و ذیکر جو ہے تنگ ہونا, صدر دل, تو اس سے ذیق صدر یا ذیق نفس جو ہے جو سانس کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بھی تنگ, ذیق دونوں لفظ ہوتے ہیں, سینے کا تنگ ہونا, اور اسی سے لفظ مزائی کا بھی نکلا ہوا, تنگی حرج. تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, بما, اس پر جو قولون, وہ کہتے ہیں, یعنی اس آپ کو, آپ کے بارے میں جو وہ نازیب الفاظ, نازیب باتیں کہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے, آپ کو رنج ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. فسبح, تو آپ جو ہے حمد کیجئے, تعریف کیجئے, تسبیح کیجئے, بحمد رب کا, اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے. یعنی سبح جو ہے تسبیح کرنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے, پاکیزگی بیان کرنا ہے. ہم جو ہے الحمدللہ کہنا ہے, حمدن طیباً مبارکاً, یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ سارے حمد کے الفاظ ہیں, جو بھی تعریف کے الفاظ ہیں وہ حمد کے الفاظ ہیں. وَكُن, اور ہو جائیے, من الساجدین, شامل سجدہ کرنے والوں میں, اور ہو جائیں شامل سجدہ کرنے والوں میں. وَعْبُدْ, اور عبادت کیجئے, فی الامر, ربا کا, اپنے رب کی عبادت کیجئے, حتیٰ, یہاں تک کہ اس وقت تک, جاتی کا, آ جائے آپ کے پاس, الیقین, یقین, یعنی امر یقینی, موت. یعنی یقین جو ہے شک کی ضد ہے, دو لفظ ہوتے ہیں, ایک شک ہوتا ہے, ایک ضد ہوتا ہے, ایک یقین ہوتا ہے. یقین جو ہے بالکل یقینی چیز جو ہوتی ہے, شک کے الٹ, یعنی شک کے زائل ہو جانے کے بعد کوئی چیز علم و تحقیق کی سطح پہ بالکل معاملہ جس کا پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو وہ یقین ہے. یہ اس لیے یہ موت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ جیسے یہاں بھی ہوا ہے, اس لیے کہ موت سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز یقینی نہیں ہے. تو قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر یعنی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں, یعنی موت کو یقین کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. حتیٰ یاتی کا یقین, جہاں تک کہ آ جائے موت, آپ کو موت, یعنی آپ کے جو ہے موت سے دو چار آ جائے, وہ جو یقینی امر ہے وہ آ جائے آپ کے پاس, یعنی موت کا وقت آ جائے آپ کے پاس. تو یہ جو ہے مراد ہے.
کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دیں آخریات کا. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کو خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہے. پس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. جزاک اللہ خیر. اب یہ صورت کا جو اختتام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. تمام صورتوں کا اختتام بڑا پاورفل ہوتا ہے، آغاز بھی پاورفل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کسی موقع پہ اوپر جو ہے میں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، نوٹ کیے ہیں، نوٹس لیے ہیں کہ صورتوں کے جو اختتام ہیں اور صورتوں کے جو آغاز ہیں، جو اختتام سور ہیں اور جو فواتح سور ہیں، یعنی صورتوں کے آغاز اور ان کے بڑے پاورفل ہیں. اس پہ تھوڑی سی جو ہے انشاءاللہ کوئی ایک زمین میں الگ طور پہ وہ ٹائم ملا تو ضرور انشاءاللہ کریں گے اس پہ. اس کتاب کا آغاز تو اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس بات کا اعلان کہہ دیجیے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور جو ہے جو آپ اس کا اعلان کر دیجیے جو اس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے اعراض کریں. تو آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ بلا کم و کاس جو بھی آپ کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اپنے آپ جو ہے مشرکین تک پہنچا دیں. اور آپ کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان سے اچھی طرح نبڑ لیں گے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طنز و تشریح پر صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے. یہ تمام صورتوں کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تالیفاً اور آپ کی تالیف قلب کے لیے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ مشرکین آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں نازیبا، ان سے آپ کو دکھ رنج ہوتا ہے. آپ بس اپنے پیغام اور دعوت پر ہی توجہ کیجیے. اس رنج اور صدمے سے بچنے اور دل کے اطمینان کے لیے آپ کو تدبیر بتائی گئی ہے، اور تدبیر یہ ہے کہ آپ اس ذات بابرکات کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگ جائیں جس کے نام جو ہے دلوں کے لیے باعث سکون، اور جن کی یاد جس کی جو ہے دلوں کا مرہم ہے. اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ نماز کے اہتمام کریں اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں یہاں تک کہ وہ صبح یقین شروع ہو جائے جس کی خبر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ موت یقینی ہے، یا پھر آخری جو وقت ہے، جو ساعت قیامت کی گھڑی کا وقت ہے، یا وہ پہنچ جائے. اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت جو ہے وہ جو ہے اس میں لگے رہیے. ان تکالیف و مصائب سے یہی چیز آپ کے اندر جو ہے صبر پیدا کرے گی، ان مصائب کے خلاف آپ کا حوصلہ بڑھائے گی، آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ دنیا بھر کی مخالفتوں اور گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں آپ اسی خدمت اور اسی دعوت کے اوپر ڈٹے رہیں جس کی انجام دہی میں اپنے رب کی رضا ہے. یہ بات نبی علیہ وسلم کو جو بتائی جا رہی ہے، یعنی گویا یہ دعوت کے آداب بھی ہیں. آپ اپنی بات پہنچاتے بھی جائیے آخری لمحے تک. آپ اپنی ان کی باتوں سے اعراض کیجیے. آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے. ان کی جو آپ کے اوپر جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ ان کا جواب دینا، یا ان مخالفتوں کا اور ان بدتمیزیوں کا جواب دینا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کے قسم میں جو ہے یہ دعوت کا کام ہے. یہ دعوت کا کام جو ہے آپ کی کرتے جائیے. اس میں جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو داعین اللہ ہیں، ان کے لیے بہت سارے اسباب موجود ہیں کہ ان کو جو ہے دنیا کی دوسری چیزوں سے دامن چھڑا کر صرف اور صرف اپنا فوکس جو ہے وہ دعوت اللہ کی طرف رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ صورت اختتام کو پہنچتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے